صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہی سلسلہ ہے جو چل رہا ہے موضوع، اور وہی دل خراش واقعہ ہے جو آنکھوں کے سامنے ہے۔ حالات اور وقت کا تقاضا ہے کہ ہم دین اسلام ویسے بھی ضروری تھا اور اب مزید ضروری ہو چکا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، ہم اس کو سمجھیں۔ یہ بیٹیوں کا معاملہ زمانہ جاہلیت کی بدترین مثال اللہ کریم قرآن مجید برہان رشید میں واضح طور پر فرما چکا۔ سورہ شورى کے اندر پارہ 25 ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وہ مالک ہے زمین و آسمان کا، ساری سلطنت ساری بادشاہت اسی کی ہے۔ وہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرما دے، وہ جس کو چاہے بیٹے عطا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے میں ہی مالک ہوں، جس کو بیٹیاں عطا کروں، جس کو بیٹے عطا کروں، چاہے تو جس کو چاہوں تو بیٹیاں اور بیٹے ایک ساتھ میں عطا کر دوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کسی کو بانجھ بھی رکھ سکتا ہوں۔ تو وہ ذات علیم و خبیر ہے، وہ علم و قدرت والی ذات ہے۔ اسی میں صرف قصور عورت کو کیوں ٹھہرایا جاتا ہے قصوروار؟ اگر بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو سارا نزلہ اس عورت پر کیوں گرتا ہے؟ آخر اس میں قصور کیا ہے اس کا؟ اس نے اس کو جنم دیا ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر تکلیف کی صورت میں اٹھایا ہے، یہ قصور ہے اس کا۔ آج ہماری بیٹیاں ہیں، ہم سوچیں کسی کو طلاق دی جاتی ہے، کسی کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا دین اسلام تو کہتا ہے کہ عورت برکت والی وہی ہے جس کے ہاں سب سے پہلے بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور اس میں کسی کے کوئی کیا بس چلتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ ہم یہ سلسلہ اگر ہم دیکھیں تو انبیاء کرام میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے۔ اولاد کی بڑی برکت ہے، اگر بیٹا نعمت ہے تو بیٹی رحمت ہے۔ آپ احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں، پڑھیں آقا کریم کی سیرت و سورت کو، قرآن و حدیث کو پڑھیں، جتنی بیٹیوں کے فضائل آپ کو ملیں گے اتنے بیٹوں کے فضائل پر آپ کو روایات نہیں ملیں گی۔ اللہ کریم کی ذات بے نیاز ہے، اس میں تو پھر انبیاء کرام بھی وہ ہستیاں ہیں جن کے اندر یہ صورتیں پائی جاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں صرف بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، ان کے بیٹے نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم صورت کو دیکھیں تو ان کے ہاں صرف فرزند ہے، اللہ کریم نے بیٹے عطا فرمائے ہیں، ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں، 4 صاحبزادیاں ہیں، 4 بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، پھر چاروں صاحبزادوں کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ آقا کریم نے پرورش نہیں فرمائی، آقا کریم نے کیسی کیسی محبتیں ان کے ساتھ کی ہیں۔ آقا کریم کی محبت کا انداز کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ پہلے تشریف فرما ہوتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں ملتا ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تو آقا کریم کھڑے ہو کر استقبال فرمایا کرتے تھے۔ یہ بیٹیوں کی محبت نہیں ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، نہ بیٹی ہوئی ہے نہ بیٹا ہوا ہے۔ تو یہ ساری عنایتیں اللہ کریم کی ذات کی ہیں۔ یہ دور جاہلیت جو واقعات رونما ہو رہے ہیں دین اسلام کی دوری کی بنیاد پر، قرآن و سنت سے دوری کی بنیاد پر یہ سارے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ خدا را قرآن کو سمجھیے، پڑھیے، علماء کرام کے ساتھ روابط مضبوط کیجیے۔ اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں قبل اسلام تو عورتوں کو کس کس ظلم کا نشانہ نہیں بنایا جاتا تھا۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والے یہ کام کر رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، فقط عورتوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ یہ اب قبل اسلام کی ہم بات کریں تو یہ یونان ہے، یہ روم ہے، یہ چین ہے، یہ ہندوستان ہے، یہ تہذیب و تمدن کو گہوارہ سمجھے جاتے تھے۔ ان کے بارے میں تصور کیا جاتا تھا کہ صحیح معنوں میں تہذیب و تمدن کی کرنیں وہاں سے پھوٹتی ہیں۔ ان کی حالت یہ تھی، اگر ہم ان کی حالت کا مطالعہ کریں تو ایک یونانی عالم بڑا نام ہے جس کا سقراط آپ نے سنا ہوگا، اس نے کہا تھا کہ عورت سے زیادہ دنیا میں فتنہ اور فساد کی جڑ اور کوئی نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے انگریز مفکر نے لکھا ہے کہ یورپ کے مختلف اوقات میں تقریباً 90 لاکھ عورتوں کو زندہ جلایا گیا ہے۔ یہ صورتحال تھی۔ اگر ہم ہندو دھرم کو دیکھیں
قبل اسلام ابھی بھی کچھ روایات ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ جب کوئی عورت پیدا ہوتی تو اس کا وہ مقام و مرتبہ ہی نہیں تھا. اگر وہ بیاہ دی جاتی، شادی کر دی جاتی اس کی کسی مرد کے ساتھ، اور عین جوانی کے وقت بھی اگر اس کا شوہر مر جاتا، فوت ہو جاتا، تو اسی شوہر کے ساتھ اس عورت کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا. یہ ہندو دھرم تھا. یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے رسم و رواج نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتے ہیں بیٹیوں سے محبت کرو. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ملتی جلتی روایات ہے، ترغیب و ترہیب کی روایت ہے. اور اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، 1919 حدیث نمبر ہے، شرح سنہ کی روایت ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنی 2 بیٹیوں، 3 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 3 بہنوں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، ان کی اچھی پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے، تعلیم و تربیت کرے، ان کے اٹھک بیٹھک، ان کے رہن سہن کا خیال رکھے، ان کے حقوق میں اللہ سے ڈرتا رہے، جب اس صورتحال تک پہنچا کر ان کو بیاہ دیتا ہے، ان کی شادی کر دیتا ہے، نکاح کر کے رخصت کر دیتا ہے، تو اللہ کریم اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک عورت مانگنے کے لیے آئی، شرعی مجبوری ہوگی اس نے، جس کی بنا پر اس کو مانگنا پڑا، دست دراز سوال کرنا پڑا. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے پاس وہ عورت آئی مانگنے کے لیے، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں اس کی، میرے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کچھ نہیں تھا. میں نے اٹھائی وہ ایک کھجور اور اس عورت کو دے دی. اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بڑی بیٹی کی ہتھیلی پہ رکھا، ایک چھوٹی بیٹی کی ہتھیلی پہ. اس کو خود کو طلب تھی کھانے کی، لیکن اس نے خود نہیں کھایا اور وہ عورت چلی گئی. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، گھر تشریف لائے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ واقعہ بیان کیا تو آقا کریم نے فرمایا جو بندہ اپنی بیٹیوں کے معاملے میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو بندہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ پرورش میں مگن ہو جاتا ہے، ان کی اچھی تربیت پرورش کرتا ہے، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے، تو پھر وہ اس کی تربیت کردہ جو اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، وہ اس بندے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جاتا ہے اور ایسے بندے کو داخل جنت فرمایا جاتا ہے. تو اسلام تو ہمیشہ عورتوں کی عزت، احترام اور مقام کا درس دیتا ہے، اور آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم عورت کے ساتھ عزت، یہ عورت بیٹی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، ماں کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، عورت کسی بھی روپ میں ہو، ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کی عزت و تکریم کریں، ہم اس کا احترام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بیٹیوں کی محبت نصیب کرے، بہنوں کی محبت نصیب کرے. اللہ کریم کی ذات ہمیں عورتوں کا عزت و احترام نصیب کرے. آمین ثم آمین.